السلام علیکم. آج میں ڈسکس کروں گی پاکستان اے ڈینجرس کنٹری. جیسے کہ جو بائیڈن نے پچھلے دنوں یہ ریمارکس کی اباؤٹ پاکستان دیٹ دا پاکستان از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ اٹس نیوکلیئر ایسٹس آر وداؤٹ اینی کویژن، جس کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کا رسپانس واز ویری انسٹنٹینیس اینڈ دے سیڈ دیٹ دا ریمارکس آر جسٹ مس لیڈنگ اینڈ دیٹ دا پاکستانز نیوکلیئر ایسٹس آر ان سیف ہینڈس. اس میں دیکھا ہی جائے تو کچھ ہی دنوں بعد یا پھر ان ون ڈے اس کے اوپر جو وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن ہے اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بھی ایک اسپوکس پرسن انہوں نے یہ کہا کہ دیٹ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ انہوں نے مسکنسیپشنز اباؤٹ بائیڈن ریمارکس اینڈ یہ کہ بائیڈن نے جو ریمارکس دیے تھے دیٹ واز ڈیو ٹو دا پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے اینڈ دیٹ دا ٹیررزم اٹیکس جو کہ پاکستان میں تھوڑے سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو دیٹ واز دا موٹیو بیہائنڈ. اور پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اور جو پیسفلنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ایس اے. خیر یہ ریمارکس تو انہوں نے دے دیے، انہوں نے کلیئرٹی دے دی سو دیٹ پاکستان گورنمنٹ کوڈ تھنک کہ دا بال از ان دیئر کورٹ. بٹ کیا پاکستان نے کبھی اپنے نیوکلیئر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، بالا کوٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں جو انڈین فورسز تھی وہاں سے 2 پلینز آتے ہیں تو پاکستان کے جو آرمی ہے وہ ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد جو ابھینندن ہے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، دیٹ از دا انڈین پائلٹ، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دیٹ واز اے کائنڈ گیسچر بائی دا پاکستان آرمی کہ وہ کسی بھی قسم کا نیوکلیئر کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی کریٹ نہیں کرنا چاہتے ان دا ریجن. اس وجہ سے انہوں نے ایز اے کائنڈ گیسچر اس کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اونلی این انسیڈنٹ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ پہلے جب ایک میزائل ہٹ ہوا پاکستان سرفیس کے ساتھ تو تب بھی انڈیا نے یہ کہا کہ دیٹ واز مس ہیپ اور کچھ ایرر آ گیا تھا سسٹم میں، دیٹ واز ڈیو ٹو دس اینڈ دیر واز نو موٹیو بیہائنڈ اٹ. اور پاکستان نے اس پہ بھی یہی کہا کہ ہمیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میزائل نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر. تو دیکھیں کہ پاکستان از آلویز شوئنگ کنسرن اباؤٹ دا اسٹیبلٹی آف دا ریجن. تو پاکستان کیسے ایک ڈینجرس کنٹری ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں تو امریکہ نے پاکستان کو انوالو کیا پہلے ٹو آؤسٹر دا یو ایس ایس آر فرام افغانستان ان 1970s میں. اس کے بعد جب 1992 میں ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے یو ایس ایس آر کی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پورا سوویت یونین ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور دیس کیم رشیا ایز اے کنٹری. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل کلنٹن یہ ریمارکس دیتی ہیں کہ دیٹ وی ور بیہائنڈ دس آل دس سینیریو اینڈ وی ٹرینڈ، ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کیے تھے سارے مجاہدین کو ٹرین کیا اینڈ دین وی پرووائڈیڈ دیم دا ویپنس. ٹھیک ہے، ان کو سارے ویپنس بھی دیے انہوں نے اینڈ دین وی لیو پاکستان ان لرچ. اور پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم وہاں سے واپس نکل آئے افغانستان سے، وہ لوگ واپس چلے گئے اینڈ دین طالبان نے اس کو ٹیک اوور کر لیا وہاں پہ افغانستان میں. اب پھر جب 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے اوپر اٹیک ہوا تو اگین انہوں نے امریکہ نے اپروچ کیا پاکستان کو کہ وہ ان کا ایک فرنٹ لائن الائی بنے ان دا وار آن ٹیرر پہ. اور اس کے بعد پاکستان بیئر دا برنٹ آف دا کرائسس اینڈ سویلین پر جو ڈرون اٹیکس کیے گئے جس میں پاکستان کو بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان بھی ہوا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کو انوالو کیا گیا تھا اس سارے کرائسس کے اندر. ناؤ اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر، حالانکہ پاکستان 1970 میں وہ ایک الائے تھا افغانستان میں اس کا یو ایس اے کا، لیکن جب پاکستان اپنا نیوکلیئر بامب کرتا ہے، ڈیٹونیشن کرتا ہے اس کی نیوکلیئر کی، تو پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیئر ریلیشن ہیز بین لائک اے رولر کوسٹر. یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنز ہمیشہ اس طرح ہی رہے ہیں. اب دیکھا ہی جائے تو پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ سارے کے سارے جو IAEA کے پروویژنز ہیں ان کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب آسٹریلیا سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان از ڈوئنگ بیٹر ریگارڈنگ اٹس ایسٹس، اور اب اس کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو دنیا اس چیز کو مان رہی ہے. اب
اب دیکھا جائے تو پاکستان این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے. این پی ٹی کہنے کی ایک ٹریٹی ہے جو کہ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی تھی، جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ اب جو ملک 1968 میں آئی تھنک یہ ٹریٹی کو سائن کیا گیا تھا، اور اس کے سگنیٹریز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جتنے بھی ملک نیوکلیئر ہو چکے ہیں، نیوکلیئرائزڈ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی ملک نیوکلیئرائزیشن کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے بھی ڈیٹونیشن کیا اور پاکستان نے بھی اپنے 1998 میں ڈیٹونیشنز کی اور proved itself to be a nuclear weapon state. اب اس کے بعد جب ہم چاہے این پی ٹی کا حصہ نہیں ہیں لیکن وی نیور ٹرائی ٹو یوز نیوکلیئر پروگرام، ٹھیک ہے، فار دا بینیفٹ آف دا کنٹری اور فار پاکستانز اینی بینیفٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ جب این ایس جی ایک اور گروپ ہے جس میں ہم کہتے ہیں نیوکلیئر سپلائر گروپ، پاکستان اس کا بھی حصہ نہیں ہے اور انڈیا بھی اس کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھا یہ جائے تو دونوں ہی کنٹریز اس میں بارڈر کلیشز ہوتے رہتے ہیں جس طرح کہ ہم نے دیکھا پاس میں، لیکن اب آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹروس ہو گیا تھا دونوں کے درمیان میں، آرمی چیفز کے درمیان میں. انہوں نے جو 2003 کا ایک ایگریمنٹ تھا اس کو ریسٹور کیا. انہوں نے کہا کہ اب جو بارڈرز کے اوپر جو کلیشز چلتے ہیں ان کو روکا جائے گا. ویل اٹ واز اے کائنڈ گیسچر اگین. اور چاہے دونوں این ایس سی کے ممبرز نہیں ہیں لیکن ہم دیکھیں تو پاکستان نے کبھی بھی نیوکلیئر سپلائرز نہیں کیے ہیں کسی بھی دوسرے ملک کو. آلدو کہ 2008 میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہاؤس ڈیٹین کیا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ شاید پاکستان از سپلائنگ دا نیوکلیئر اور نیوکلیئر ایسٹس اپنے، یا پھر جو بلو پرنٹس ہے وہ دے رہا ہے تاکہ ٹو نیوکلیئرائز ایران، ٹھیک ہے. تو لیکن اس طرح سے کوئی ایویڈنس آپ کو ملتے نہیں ہیں. اب اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے تو یو ایس اے جو ہے وہ خود کس طرح سے بیہیو کرتا ہے ان دا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اب دیکھا جائے تو جو یو ایس اے آج کل وہ انڈیا کا ایک الائی ہے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ لائن الائی ہے اس کا، کیونکہ اب اس کے پیچھے بھی موٹیوز ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی چیز، اگر کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے نا، دیٹ از ناٹ وداؤٹ اینی ریزن. اس کے پیچھے ایک بہت سالڈ ریزن ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. اب پاکستان، اب جو یو ایس اے ہے از مور انکلائن ٹورڈز انڈیا ناؤ ڈیز، کیونکہ اس کا انڈین اوشن میں ایک سٹیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو اس کا بھی ایک سٹیک ہے، کیونکہ انڈین اوشن کی طرف جو چائنا کا ایک بڑھتا ہوا رجحان دکھائی دیتا ہے، تو دونوں جو یو ایس اے ہیں اور انڈیا آر ویری اپریہنسو اباؤٹ دا چائنیز موٹیو، ٹھیک ہے. تو اس لیے دونوں اب الائز بن گئے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ وہ تھوڑا سا اپریہنسو ہو جاتا ہے بیکاز جب پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ کیا رشیا کا اور اس کے بعد وہاں پر اٹیکس وغیرہ ہونا شروع ہو گئے یوکرین میں، تو دین یو ایس اے واز ویری اپریہنسو اباؤٹ پاکستانز کہ انہوں نے کس طرح سے وہ رشیا کے پاس گئے ہیں اور آئل ڈیل کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے بھی. اب ہم دیکھیں تو جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ یو ایس اے خود کیا کیا کرتا رہا ہے، تو اس میں صرف ایک دو چیزوں کی میں بات کروں گی. اس میں کیوبن میزائل کرائسس ہوئے تھے 1962 میں. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو یو ایس ایس آر تھا اس وقت، کیونکہ یو ایس ایس آر ایک میجر پاور تھی along with یو ایس اے، تو تب وہاں پر جو کیوبا ہے جو کہ ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے، وہاں پر رشیا نے اپنی فورسز کو ڈپلائی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنے ویپنز اور میزائلز وغیرہ ڈپلائی کیے ہوئے تھے، کیونکہ جو کیوبا میں اس وقت کیسٹرو کی گورنمنٹ تھی اینڈ کیسٹرو واز ویری انکلائن ٹورڈز دا کمیونزم. اب ہوا یوں کہ جو یو ایس اے تھا اس نے ترکی میں کے بارڈرز پر اپنے میزائلز وغیرہ لگائے ہوئے تھے. اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں دونوں ہی اگین ورلڈ وار 3 کی طرف نہ چلے جائیں، اور یہاں پر اب تو میسیو اٹیکس ہوگا دیٹ وڈ لیڈ ٹو آرمیگیڈن. تو اس اٹیک کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک ٹروس کیا، انہوں نے ریکنسیلیشن کر لی، اور دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوبا سے رشیا اپنی فورسز کو نکال لے گا، اپنے میزائلز کو نکال لے گا، اور ترکی سے انہوں نے نکال لیا. دیٹ واز اے ویری کائنڈ گیسچر اگین کہ انہوں نے پروڈنٹلی اس مسئلے کو سالو کر لیا. لیکن اب ہم دیکھیں تو یوکرین کرائسس میں وہ کیا کر رہا ہے. اب یوکرین کا کرائسس از ویری سمپل کہ جب جو جان میئرشیمر ہے، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جان میئرشیمر ایک اسکالر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب جو یو ایس اے ہے نا وانٹس اٹس ڈومیننس اراؤنڈ دا ورلڈ، ٹھیک ہے، وہ اپنی سپریمیسی چاہتا ہے دنیا کے اوپر، اور وہ یہ چاہتا ہے
کہ ساری کی ساری دنیا کے جو ملک ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی آ جائے. ٹھیک ہے, اب ہر ایک ملک کا اپنا کلچر اور اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. جس طرح کہ قذافی کی گورنمنٹ کو جب گرایا گیا تو وہ بیسیکلی وہاں پر جو آؤٹریجز ہوئے تھے ان دا پبلک, دیٹ واز کہ ہم اپنے ملک کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ انڈر قذافی اٹ واز اے کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ اور اتھارٹیرین فارم آف گورنمنٹ. لیکن جب لیکن جو قذافی تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اپنے ٹریڈیشنز اور کلچرز ہیں, اس لیے ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں جو سوٹیبل لگتا ہے فارم آف گورنمنٹ, ہمیں اسی طرح کی فارم آف گورنمنٹ چلانی چاہیے. لیکن کیونکہ دیٹ واز اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یو ایس اے اگین, وہاں پر جو پبلک آؤٹریجز ہوئے اور اس کے بعد قذافی نے اپنی آرمڈ فورسز کا استعمال کیا ٹو کویل دا پبلک. لیکن وہ اس طرح سے کچھ ہو گیا کہ قذافی کو ہی اس میں مار دیا گیا اور اس کو بروٹلی قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, خیر یہ تو ایک الگ چیز تھی, لیکن میئر شمر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے میئر شمر یہ کہتے ہیں کہ وہ نیٹو کی انلارجمنٹ چاہتے ہیں. یہ پوائنٹ اس سینس میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کا ایسٹرن یورپین علاقہ نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا جو ریجن ہے وہ سارا نیٹو میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ نیٹو کے ممبر سٹیٹس بن چکے ہیں, جس میں ایک ایک کرتے ہوئے البانیہ تھا, جارجیا جب 2008 میں وہ چلا گیا, دین آپ کے پاس کروشیا ہے, دین بہت سارے جو لتھیانیا, لیٹویا وغیرہ, ایستونیا, وہ سارے کے سارے نیٹو ممبرز بن چکے ہیں. اب 2014 میں جب رشیا نے کریمیا کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے یہ ایک تھریٹ سائن دیا تھا کہ اب جو یوکرین ہے نا, اگر اس کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم لوگ اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ جان میئر شمر کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ تھریٹ سائن مل چکا تھا یو ایس اے کو, تو ان کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ وہ اس کو نیٹو کا حصہ مت بنائیں. لیکن کیونکہ اب اگین یہ چیزیں کچھ شروع ہو چکی تھیں, زیلنسکی جب سے آئے ہیں کہ جو یوکرین ہے شاید وہ کبھی نیٹو کا حصہ بن جائے گا. اب رشیا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارڈرز کے اوپر, جو کہ اب یوکرین کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے, اب یوکرین جو رشیا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو یوکرین ہے وہاں پر اس کے بارڈرز کے اوپر نیٹو کی فورسز آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس سے تو اس کا سیکیورٹی بریچ کر جائے گا. اب رشیا کو یہ خطرہ تھا. ٹھیک ہے, جان میئر شمر یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, اگر آپ کینیڈا کے بارڈر پہ فورسز, رشیا اپنی فورسز ڈپلائی کر دیتا ہے تو کیا یو ایس اے کبھی یہ برداشت کرے گا؟ وہ کبھی بھی یہ چیز بیئر نہیں کرے گا. اسی طرح سے ہم دیکھیں تو رشیا نے اس چیز کو بیئر نہیں کیا اور انہوں نے اٹیک کر دیا اس کی یوکرین کے اوپر. اب آج کل جو چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار نیگوشیشنز, کہ وہ کسی بھی قسم کا نیگوشیشنز کرتے, جو یو ایس اے ہے وہ ویپنز سپلائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ویپن سپلائی کر رہا ہے یوکرین کو. آپ دیکھیں تو آلموسٹ سارا یوکرین تباہ ہو چکا ہے. جو 4 ریجنز ہیں اس کے اوپر جو رشیا ہے انہوں نے قبضہ کر لی ہے اس کے اوپر, اور مزید بھی وہ جاری ہے. کائیو جو ان کا کیپٹل ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیا ہے رشیا نے. اور انٹل ناؤ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی جو فورسز ہے وہ بھیجتا رہے گا اور وہ ویپن سپلائی کرتا رہے گا. لیکن جو پوٹن ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیٹو کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ابھی اس کی فورسز نہیں آ رہی لیکن وہ ویپن سپلائی کر رہا ہے, اگر اس کی فورسز بھی آتی ہیں دیٹ وڈ لیڈ ٹو اے نیوکلیئر کیٹاسٹروف. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھریٹ سائن ہے. آپ کو تھریٹ سائن مل رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے کہ آپ نیوکلیئر کی طرف چاہتے ہیں کہ آپ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ یو ایس اے خود کتنا ڈینجرس کنٹری ہے, کین پروو ٹو بی ڈینجرس نا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسے پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے, جیسے کہ یورپ میں ہم دیکھیں تو برٹن میں اب لیز ٹروس کو اتار دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ انسٹیبلٹی آ چکی ہے. اور اس کے علاوہ جرمنی میں اور فرانس میں جتنے بھی لوگ جو کہ آئل ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے رشیا کے اوپر, جتنے بھی کنٹریز آئل ڈیپینڈنٹ ہیں, اب وہاں پر آئل پرائسز اگر وہ لوگ وہاں سے کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ آئل سپلائیز نہیں لیتے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کو جو آئل ملے گا تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہوگا, بہت زیادہ کوسٹلی ہوگا. تو انسٹیڈ آف گوئنگ کہ بھی آپ ویپنز کا یوز کریں اور نیوکلیئر کا استعمال کریں, اس کے بجائے یہ بہتر حل ہوگا کہ آپ نیگوشیشنز پہ جائیں, جیسے پاکستان اور انڈیا نے کیا
کہ انہوں نے سیز فائر کو اپریشیٹ کیا جو 2003 میں انہوں نے ایک کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور اگین انہوں نے اپنے جو بارڈرز ہیں اس کو سیکیور کر لیا ہے. تو پاکستان از ناٹ اے ڈینجرس کنٹری, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو رشیا اور جو یو ایس اے کے موٹیوز ہیں that could prove to be dangerous for the world. So I hope you enjoy the video. If you have any اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, so we can have a discussion on it. Till then, take care. اللہ حافظ.